السلام علیکم ناظرین، آج 19 اکتوبر سن 2023 اور جمعرات کا دن ہے۔ ناظرین کرام، آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد کی ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 24 اکتوبر تک وہ حفاظتی ضمانت دے دی ہے اور ان کو 24 اکتوبر تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی جو وارنٹ گرفتاری تھی اس کو معطل کر دی ہے، یعنی میاں صاحب وہ 21 اکتوبر کو وطن واپس لوٹیں گے اور 24 تک وہ گھوم پھر سکتے ہیں، اپنی سیاسی سرگرمیاں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں۔ 24 تک وہ ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے کچھ دوستوں بالخصوص جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کی یہ سوچ تھی، ان کو یہ لگتا تھا کہ میاں صاحب جیسے ہی واپس آئیں گے تو ان کو ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ویسا ہوا نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف سابق وزیر اعظم کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو گئی ہے اور ان کو گرفتار وہ نہیں کیا جا رہا۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، عمران خان صاحب جس وقت تقریر کرتے تو بڑے بے باک انداز میں کہتے کہ میاں صاحب تم واپس آؤ، میں تمہیں دیکھ لوں گا، یوں چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اور کہتے میاں تم واپس آؤ، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ کبھی کہتے جب میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے تب کہتے تھے عمران خان صاحب کہ میں تمہارے کمروں سے اے سی اتروا دوں گا۔ اب دیکھیں، جو میں بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ ایک وقت وہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جیل میں تھے، عمران خان صاحب اقتدار میں تھے۔ اب کیا ہے کہ عمران خان صاحب وہ جیل میں ہیں اور میاں محمد نواز شریف جو سابق وزیر اعظم ہیں اب وہ وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے یا جو طاقت آتی ہے، جو اقتدار آتا ہے نا، لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو اقتدار یا جو قوت جو طاقت ملی ہے یہ ہمیشہ رہے گی۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل اقتدار میرے رب کے پاس ہے، اصل قوت اصل طاقت وہ میرے رب کی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو کچھ وقت کے لیے یہ طاقتیں یہ اقتدار عطا فرماتا ہے، تو لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں مل گیا۔ تو جس وقت اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو بڑی پکڑ دکڑ ہوئی، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، ان کو کیسوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تحریک لبیک پہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، بڑا کچھ چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پامال کیا گیا۔ دیکھیں اب ان کی حکومت پی ٹی آئی کی ختم ہوئی ہے تو اب وہ خود وہ جیلوں میں ہے، بڑے بڑے ان کے ساتھ بھی کیسز اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو ہمارے جو سیاستدان ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ جو ایک جماعت اقتدار میں آتی ہے، جو دوسری اپوزیشن میں، اس کا کام ہے اپوزیشن کرے، جو حکومت میں ہے اس کا کام ہے حکومت کرے، حکومتی معاملات کو دیکھے، جو کچھ ملک کے مفاد میں ہے اس کے بارے میں سوچے، نہ کہ وہ جو سارا زور ہے وہ اپوزیشن پہ، یعنی اپنے جو مخالفین ہیں، جو دوسری پارٹی ہوتی ہے اس پہ سارا زور لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو جناب والا دیوار سے لگانے لگتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا صرف کام ہی یہی ہے کہ ہم اقتدار میں آ گئے تو جو دوسری پارٹی اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں اور ہم ہمیشہ کے لیے اقتدار کے مزے لوٹیں۔ پھر اب اس کی حکومت ختم ہوتی ہے، دوسری پارٹی آتی ہے تو وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے۔ تو یہی سب کچھ ہو رہا ہے، برداشت نہیں ہے۔ تو ہمیں کچھ برداشت پیدا کرنی ہوگی اور ہماری جو ذاتی لڑائیاں ہیں اس کو ختم کرنا ہوگا، ملک کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ جو کچھ ملک کے فائدے میں ہے نا، ان کے لیے، ملک کے فائدے کے لیے ہمیں اگر مل بیٹھنا بھی پڑے تمام سیاسی پارٹیوں کو تو ان کو مل کے بیٹھنا بھی چاہیے، جو معاملات ہیں ان کو سیٹل کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں فلسطین کی کیا سچویشن ہے، کیا وہاں کے حالات ہیں، اس کی یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس کوئی طاقتور فوج نہیں ہے۔ تو ہماری جو فوج ہے بڑے طاقتور ہے، الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو ان کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ ہیں تو ہمارا ملک محفوظ ہے، بارڈروں پہ یہ جو راتوں کو پہرے دیتے ہیں اور ہم اپنے گھر میں بڑے آرام کی نیند سوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو سارے ادارے ہیں یہ بھی ہمارے ہیں، یہ سیاسی لوگ بھی ہمارے ہیں، عوام بھی ہماری، جو بجائے اس کے ان پہ کیسز کیے جائیں، ان کے گھروں پہ چھاپے اور جو حکومت میں آ جائے وہ دوسری اپنی مخالف پہ، بھئی سیاسی میدان میں مقابلہ کرو، نہیں کر سکتے تو سیاست چھوڑ دو، کیا فائدہ یار کسی کی زندگی کو خراب کرنے کا، اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملک کو جناب والا داؤ پہ لگایا ہوتا ہے۔ ملک کا کسی کو فکر نہیں ہے کہ ملک کہاں پہنچ گیا، جو غریب ہے اس کی کیا حالت ہے، مہنگائی کہاں پہنچی ہے۔ تو اب ان کو مل بیٹھ کے، مل جل کے ملک کے لیے
قوم کے لیے کچھ کرنا ہوگا، اور اگر اسی طرح یہ دست و گریبان رہے، ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑتے رہے، برداشت، صبر، اور جو ایک ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمارے روایات ہمیں سکھاتی ہیں کہ آپ کا یار دشمن ہے اس کے جو عزت ہے اس کو ہماری اپنی عزت سمجھنا چاہیے، اور ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو سیاست میں اختلاف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جناب والا یا آپ حکومت میں طاقت میں ہے تو اس کو کھوٹے لائن لگا دو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی نقصان دہ ہیں، انہوں نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، تو اب ہمیں ان سے باہر نکلنا ہوگا اور سب کو مل جل کے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان محمد بلال کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔